بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا حوالہ کتاب الکافی۔ ارشاد فرماتے مولا قال لہو رجل من الانصار، سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں چھٹے امام کی یہ روایت کتاب کافی سے اپنے جد کے بارے میں فرماتے ہیں، انصار سے ایک شخص پیغمبر کی بارگاہ میں آتا ہے، آنے کے بعد سوال کرتا ہے من ابر یا رسول اللہ، میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟ اللہ کے رسول مجھے بتا دیجئے، نیکی کرنا چاہتا ہوں، کس کے ساتھ کروں؟ قال، اللہ کے رسول نے جواب میں ارشاد فرمایا والدیک، تم اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ لیکن اب اگلا مرحلہ قال قد مضیا، اس شخص سے انصاری نے کہا یا رسول اللہ میرے والدین دونوں گزر گئے، اب کس کے ساتھ نیکی کروں؟ یہ اپنے مقام پر ہے کہ والدین کی وفات کے بعد نیکی کا انداز بدل جاتا ہے، لیکن اگر جسمانی اعتبار سے، مادی لحاظ سے، خدمت بدن کے اعتبار سے میں والدین کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہوں اور انتقال کر چکے، اب ممکن نہیں، کیا کروں؟ اس بات کو محفوظ کر لیجئے کہ اگر والدین کے ساتھ نیکی نہ کر سکیں ان کے انتقال کی وجہ سے، تو اللہ کے حبیب نے عاشورہ کے مکتب کے بہترین معلم نے ارشاد فرمایا قال برا ولدک، کہ جاؤ اور جا کر پھر اپنی اولاد کے ساتھ نیکی کرو، جیسے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم اللہ کے حبیب نے ایسے ہی حکم دے دیا اولاد کے ساتھ نیکی کرنے کا۔ اب اگر انسان اللہ کے رسول کی بات پہ عمل کر رہا ہو تو والدین کے جانے کے بعد بھی نیکیوں کا راستہ بند نہیں ہو جاتا۔ اور آئیے کہ اولاد کے ساتھ نیکی اور بہترین نیکی قبولیت دعا کے حوالے سے روایات کی روشنی میں ایک اور جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ فرمایا پھر امام صادق علیہ السلام کی روایت اللہم صلی اللہ علیہ وسلم قال، ارشاد فرماتے مولا ان اللہ لیرحم العبد لشدت حبہ لولدہ، بے شک اللہ، لا ریب لا شک اللہ کی ذات، امام فرما رہے لا یرحم، تاکید سے تاکید، ضرور رحم کرتا ہے اپنے اس بندے پر جو اپنی اولاد سے شدید محبت کرتا ہو، اللہ اس بندے سے، اس بندے پر ضرور رحم کرتا ہے جو اپنی اولاد سے شدید محبت کرتا ہو۔ اولاد سے شدید محبت رحمت الہی کا عنوان، اولاد کی معاونت رحمت الہی کا اعلان، اولاد کے ساتھ نیکی، ماں باپ کے انتقال کے بعد نیکی کرنے کا سامان۔ اور اب اسی ذیل میں روایات کے سلسلے اور بھی آگے، اور یہ روایت بھی عن ابی عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام قال، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا اربعۃ، چار، لا ترد لہم دعوۃ حتی تفتح لہم ابواب السماء۔ چار گروہ ایسے ہیں، چار قسم کے دعا مانگنے والے ایسے ہیں کہ جن کے دعا رد نہیں ہوتی، لا ترد لہم دعوۃ، ان کی دعا مردود ہوتی ہی نہیں، رد ہوتی ہی نہیں، یہاں تک کہ حتی تفتح لہم ابواب السماء، یہاں تک کہ ان کے لیے کھول دیے جائیں آسمان کے دروازے۔ بہت سارے روایات کو آپ نے سماعت فرمایا ہوگا، مختلف مواقع پر قبولیت دعا کے لمحات کون کون سے ہیں، آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، بارش ہو رہی ہے، رحمت خدا آ رہی ہے، وقت اجرائے صیغہ نکاح سنت رسول
دروازے آسمان کے کھلے ہوئے ہیں. ان تمام تر مثالوں میں آسمان کے دروازے کھلنا. وَتَسِيرُ إِلَى الْعَرْشِ، عجیب جملہ ہے. کبھی غور کیجئے کہ دعائے کمیل ابن زیاد میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار وہ گناہ بخش دے. اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، اے خدا میرے وہ گناہ بخش دے جو دعاؤں کو آگے بڑھنے سے روک دیتے. جانب آسمان بلند ہوتی ہے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، 7 آسمان ہیں. 4 قسم کے دعا مانگنے والے ایسے کہ جن کی دعا ہر آسمان تک پہنچی، دروازے کھل گئے. تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، یہ میرا موضوع کہیں محدود نہ ہو جائے ایک ہی اس حدیث پر، ورنہ 7 آسمان کے نام بھی الگ، 7 آسمان کے فرشتوں کے عنوان بھی الگ. تسیر الی العرش یا وتسیر الی العرش. اور آسمان کے دروازے کھلنے کے بعد یہ دعا عرش تک پہنچ جاتی ہے. الاول الوالد لولد، کوئی والد اپنی اولاد کے لیے دعا مانگے. پہلا سلسلہ کہ والد اگر اولاد کے لیے دعا کرے تو خدا یہ دعا قبول فرما لیتا. اور واقعاً 2 مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں دعا کی قبولیت کے اعتبار سے. کیا دعا قبول ہوئی؟ ملا محمد تقی مجلسی، ملا محمد باقر مجلسی کے لیے وقت نماز شب، اور آپ کے وجود پر ایک کیف عبادت طاری ہوا. ایسے کوئی کہتا ہو کہ کچھ مانگنا چاہو تو ابھی مانگ لو. اب بڑے پریشان تھے کیا مانگے اللہ سے، بہت سارے سوال ذہن میں تھے. اچانک اس بہر میں محمد باقر آپ کے فرزند جو گہوارے میں تھے، ان کے رونے کی آواز آپ تک پہنچی. ملا محمد تقی مجلسی کے خیالات کا سارا تسلسل جانب آواز محمد باقر، ساری دعائیں بھول کر، اپنے سارے سوالات بھول کے ایک دعا مانگی کہ پروردگار میرے بیٹے کو مروج دین آل محمد قرار دے. لوگ دعا مانگتے ہیں عالم بنا دے، لوگ دعا مانگتے ہیں ذاکر بنا دے، خطیب بنا دے، دین کا خدمت گزار بنا دے. مروج، دین اہل بیت کو رائج کرنے والا. مثال آپ کی خدمت میں ایک مثال اور لے لیجیے. باپ کی دعا اولاد کے حق میں. آغا مرعشی فرماتے ہیں کہ میں جب کم سن تھا، میرے والد کی خدمت میں مجھے والدہ نے بھیجا. کھانے کا وقت ہو گیا تھا، والد کے پاس بلانے کے لیے مجھے بھیجا والدہ نے. اور جب میں والدہ کے کہنے پر والد کے پاس پہنچا تو والد محو استراحت سے نیند کی عالم میں. اب 2 مسئلے، ایک طرف ماں نے کہا کہ باپ کو بلا کے لائیے، ایک طرف باپ سو رہے. ماں کی بات نہیں مانتے تو مشکل، باپ کی نیند خراب کرتے تو مشکل. اور مولا کے اس غلام نے ایسا راستہ اختیار کیا کہ دونوں کی اطاعت ہو. لوگ سوال کرتے ہیں کیسے ممکن ہے 2 کے درمیان اطاعت کر لینا؟ اس انداز سے بھی ہو سکتی ہے. آغا مرعشی کہ میں نے اپنے والد کے پیروں کے تلووں سے اپنے رخسار کو ملنا شروع کیا. کم سن شہزادہ، کم سن بچہ ہے، باپ کو اٹھانے کا انداز ہو سکتا ہے، ہلا دے، آواز دے، اٹھیے بابا ماں بلا رہی ہیں، ہلا دے باپ کو. اپنا رخسار اپنے والد کے پیروں کے تلووں سے ملنا شروع کیا، اور اس ملنے کی وجہ سے والد کی آنکھ کھل گئی. جب والد کی آنکھ کھل گئی تو بڑی شفقت سے پوچھا. بہت غور کیجیے گا، آنکھ تو کھل جاتی ہے آواز سے بھی، آنکھ کھل جاتی ہے جسم کے ہلانے سے بھی، آنکھ کھل جاتی ہے پانی پڑ جانے سے چہرے پر بھی، لیکن سب انداز سے آنکھ کھلے بات اور ہے. یہاں ایسی آنکھ کھلی کہ جیسے کوئی بڑی محبت سے اٹھا رہا ہو. بے ساختہ باپ غصہ کرنے کے بجائے، ڈانٹنے کے بجائے پیار سے فرمایا کیا کر رہے ہو بیٹے؟ بابا ماں بلا رہی، کھانا کھا لیجیے. شفقت و محبت سے بیٹے کو بلا کے سینے سے لگا لیا. وہی دعا
جو ملا تقی مجلسی نے اپنی بیٹے کے لیے دی تھی، وہی دعا مروج دین آل محمد کی دعا آغائے مرعشی کو ان کے والد نے عطا فرمائی۔ پہلا الوالد لولدہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ذیل میں ایک حدیث سن لیجیے، اور ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دعا الوالد لولدہ کا دعا النبی لامتہ، کہ والد کی دعا اولاد کے لیے ایسے ہی معتبر ہے جیسے نبی کی دعا امت کے لیے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ، ان چار میں پہلا گروہ والد جو اولاد کے حق میں دعا مانگے۔ یاد رکھیے حدیث میں وضاحت میں والد کے ساتھ کوئی اور لفظ صفت کا موجود نہیں ہے، صرف والد، صرف اولاد۔ والمظلوم علی من ظلمہ، اور مظلوم کی دعا ظالم کے خلاف مقبول رہتی ہے۔ مکتب عاشورہ کو ملاتے ہوئے سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا بہترین پیغام آخر وقت میں میرے مولا کی دعا انت ثقتی۔ اللہ کی بارگاہ میں امام کے الفاظ کا پہلا جملہ ثقتی، پروردگار تو وہ ذات ہے جو قابل اعتبار ہے۔ اتنے مشکل حالات میں حسین جیسا باپ اپنی اولاد کی قربانیوں کے میدان میں خدا پر بھروسے کا اعلان کر رہے۔ تو والد اگر دعا مانگے اولاد کے لیے تو قبول، یا مظلوم ظالم کے خلاف خدا سے فریاد کر۔ اسی کی ذیل میں روایت امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ مقدس فرماتے، جب پوچھا گیا مولا سے کہ مولا بتائیے کہ زمین سے آسمان کا فاصلہ کتنا، ارشاد فرمایا اتنا فاصلہ کہ مظلوم کی آہ یہاں نکلی وہاں پہنچی، نکلی وہاں پہنچی۔ اور اللہ کے رسول کے الفاظ کے اعتبار سے مظلوم کی دعا ظالم کے خلاف خدا کی بارگاہ میں قبول عرش تک جاتی۔ سرکار سید الشہداء کی وصیت امام سید سجاد علیہ السلام کے لیے آخر وقت میں، اور یہی وصیت امام محمد باقر علیہ السلام سے چوتھے امام علیہ السلام کی آخر وقت میں، ایاک والظلم، بیٹا بچو ظلم کرنے سے، من لا یجد لہ ناصرا الا اللہ، اس پر ظلم کرنے سے بچو جس کا اللہ کے سوا کوئی ناصر اور مددگار نہ ہو۔ نمبر 3، 4 میں سے نمبر 3 وہ کون سے افراد ہیں جن کی دعا آسمان تک پہنچتی، عرش تک پہنچتی؟ والمعتمر حتی یرجع، اور عمرہ کرنے والا، خدا کے گھر کا حج اصغر کرنے والا، خدا کے گھر کی زیارت کے آداب میں واجبات کو بجا لانے والا، خدا کے گھر کا مہمان، رحمان کا وفد، آخرت کے بازار کا خریدار، مکہ المکرمہ کا زیارت کا شرف حاصل کرنے والا۔ والمعتمر حتی یرجع، یہاں تک کہ واپس پلٹ آنے تک اس کی دعا جو بھی مانگے۔ اور اب اس کے ذیل میں روایت سن لیجئے کہ جب خدا نصیب کرے آپ کو، ہم سب کو مکہ المکرمہ کی زیارت، عمرہ اور حج کے راستے آسان سب کے لیے ہوں انشاءاللہ العزیز، تو بعض نادان دوست خیال کرتے ہیں کہ شاید جو مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کو پورے مکمل انداز میں دیکھیں، مکمل کعبے کو دیکھیں آنکھوں سے، اور جو پہلی نگاہ پڑھتے کے ساتھ دعا مانگے وہ ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ اس حدیث کو رکھیں اس کے مقام پر، آج پہچانے اس حدیث کو۔ والمعتمر،
عمرہ کرنے والے کی دعا مسلسل مستجاب ہے، حتی یرجع، یہاں تک کہ واپس پلٹ کے اپنے وطن آ جائے، والصائم حتی یفطر۔ اور چوتھی اور آخری بات اس حدیث کی، فرمایا آپ نے اور روزہ دار اس کی دعا مسلسل مستجاب ہے یہاں تک کہ افطار کر لے۔